ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے، جو قسمت کے لیے مقصود تھی وہ آج کی شب ہے. جگہوں پہ صبح جشن عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج کہتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لے آئے. مبارک ہو سلطان انبیاء تشریف لے آئے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو اے فقیروں شفا مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کریم کا کروڑ ہر کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ایسا مبارک مہینہ اور ایسی مبارک شب ہمیں عطا کی کہ جس میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اور جب آئے رب فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور عالمین کتنے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ جو محققین نے تحقیق کی، کسی نے کہا 17,000 عالم، کسی نے کہا 18,000 عالم. یہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ تو ایک عالم ہے. اگر 18,000 عالم بھی مان لیے جائیں تو نبی پاک علیہ السلام ان تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اور جو رحمت ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ کہیں بھی رہ جائے، ہر عالم کی رحمت. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے جس عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے جس عالم میں رہ جاتے.
یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا، ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگنا انہوں نے پسند کیا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس بابرکت محفل میں میں نے سوچا کہ مشہور زمانہ قصیدہ جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف فصلیں، ایک فصل ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بوصیری نے ولادت پر اشعار کہے، اللہ اکبر۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس محفل میں امام بوصیری کی ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والی فصل کے اشعار، ان کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر، تاکہ ساری زندگی جو ہم قصیدہ عربی میں سنتے رہے، آج اس کے معنی بھی سنیں گے اور اس کی تشریح بھی سنیں گے۔ اور کتنے برس پہلے حضرت امام شرف الدین بوصیری نے یہ قصیدہ لکھا، آپ کی ولادت بسعادت یکم شوال 608 سنہ ہجری، یہ 1339 ہے، 608 سنہ ہجری مصر کے قصبے دلاس میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، نام محمد، اور شرف الدین کے نام سے آپ دنیا بھر میں مشہور ہوئے، اور آپ کا نام جو لکھا جاتا ہے حضرت امام شرف الدین ابو عبداللہ محمد بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ۔ اس قدر جو ہے شرف الدین کے نام سے آپ نے شہرت پائی۔ اپنے دور کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام ہیں۔ کیا ہوا؟ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پر فالج کا حملہ ہوا، آدھے سے زیادہ آپ کا جسم مفلوج ہو گیا۔ حاسق طبیبوں کو دکھایا، مشورے دیے، علاج کروایا، لیکن فرق نہ پڑا۔ عاجز آ گئے طبیبوں سے علاج کروا کر، اور جب سارے دنیاوی طبیبوں سے علاج کروا کے تھک گئے تو پھر طبیب اعظم حضور علیہ السلام کی طرف رخ کر دیا کہ آقا اب آپ ہی ہیں، آپ ہی کے در سے مجھ پر کرم نوازی ہوگی۔ قلم اٹھایا اور قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کیا۔ آپ نے قصیدے کا آغاز امن تذکری جیرانی بیدی سلامی یہاں سے کیا، اور جب فالج کی تکلیف بڑی، اشعار لکھتے رہے تو اس اشعار پر آئے، یا اکرم الخلق مالی من حلول به سواک عند من حلول حادث العممی۔ آپ اس کا معنی سنیں، ایسا لگے گا آپ کو کہ کسی بریلوی نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ 608 ہجری میں لوگ تو آج کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا، حضور کو یا کہہ کر پکارنا، یہ امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا۔ 608 سنہ ہجری میں ولادت ہوئی، 650 میں بھی اگر انہوں نے قصیدہ لکھا تو عزیزان گرامی شعر کا آغاز کیسے کیا؟ یا اکرم اے کرم کرنے والے۔ حضور علیہ السلام کو بعد از وصال انہوں نے پکارا، اور معنی کیا ہے؟ یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند من حلول الحادث العممی۔ اے کرم کرنے والے، خلق میں سب سے بہترین میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے کہ جس کی میں پناہ حاصل کروں؟ محبوب علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں، کہتے ہیں نا، کتنی پیاری بات شاعر نے کہی کہ
ہجرے نبی میں آ کہا بے اثر گئی، ہجرے نبی میں آ کہا بے اثر گئی، ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر، مدینے خبر پہنچ گئی کہ بوصیری پریشان ہے، میرا غلام تکلیف میں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے نگاہ رحمت فرمائی، امام بوصیری نے یہ قصیدہ لکھ کر اپنا قلم رکھا اور بستر پر گئے، اور بستر پر جب گئے اور نیند آئی، اللہ اکبر، 12ویں کے چاند مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے۔ امام بوصیری عرض کرتے آقا فالج نے ایسا حملہ کیا، آدھے سے زیادہ میرا جسم متاثر ہو گیا، میرے آقا میں نے تمام طبیبوں سے علاج کروایا، کہیں سے بھی بات نہ بنی، آقا کرم کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے بوصیری جو تم نے قصیدہ لکھا ہے ذرا ہمیں بھی تو سناؤ، ذرا ہمیں بھی تو سناؤ۔ امام بوصیری نے ہاتھ باندھ کر خواب میں ہی نبی پاک علیہ السلام کی اللہ اکبر شان میں قصیدہ سنایا۔ حضرت امام بوصیری کہتے ہیں جب میں قصیدہ سنا رہا تھا تو میں نے محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب علیہ السلام جب نسیم سحر چلتی ہے تو درخت کی ٹہنی کس طرح جھومتی تھے، محبوب ایسے جھوم رہے تھے، قصیدہ سن رہے تھے ایسے جو ہے جھوم رہے تھے۔ قصیدہ ختم ہوا، آپ علیہ السلام نے اپنے دست رحمت امام بوصیری کے فالج زدہ علاقے پر ایسے پھیرے اور اپنی یمنی چادر اتار کر ان کو دی، کہتے صبح اٹھا ایسا لگا جیسے کبھی فالج ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے جو چادر برد یمانی مجھے دی تھی وہ میرے سینے پر موجود تھی، اس میں سے مشک اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں میرا تمام مرض جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں میں خوشی خوشی جو ہے وہ بازار گیا، ابھی میں نے کسی کو کہا بھی نہیں کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا، خواب میں سرکار کا کرم ہوا، کسی سے بھی بیان نہیں کیا، میں جانوں میرا رب جانے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانے۔ لیکن جب میں بازار گیا ایک سفید ریش بزرگ مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے بوصیری جو تم نے حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا ہے ذرا مجھے بھی سنا دو۔ وہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو گئے، میرا رب جانے میں جانوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانے، ان کو سنایا۔ ان بزرگ کو کہتے ہیں میں نے ٹال مٹول سے کام لیا، کون سا قصیدہ، کائے کا قصیدہ، کب لکھا، کس وقت لکھا، کس کو سنایا۔ وہ بزرگ کہنے لگے اے بوصیری ہم سے مت چھپا، اس کا پہلا مصرع یہ نہیں ہے امین تذکری جیرانی بیدی سلمی۔ امام بوصیری حیران ہو گئے، یہ تو پہلا مصرع بھی سناتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر پریشان ہو کر پوچھنے لگے حضور یہ تو میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کے درمیان یہ راز تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے بوصیری جب تو رات مصطفیٰ کی مجلس میں یہ قصیدہ سنا رہا تھا تو مجلس مصطفیٰ میں میں بھی موجود تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ باطنی مجلسیں ہوتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی باطنی مجلسیں ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ، صوفیاء، پائے کے اولیاء اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور اس پر مشہور واقعہ میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی کے لقب سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ چوکھٹ پر کوئی آئے ان کے وسیلے سے دعا کرے تو رب نوازشوں کی بارشیں کرتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ان کا ایک خاص اور چہیتا مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ ہے، بڑے اپنے مرشد کے رات دن پڑے رہتے، فنا فی شیخ، ایسے مرید، اللہ اکبر۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو کو دیکھا تو کہا اے امیر خسرو، اس دور میں حضرت ابو علی قلندر بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں،
کبھی بو علی قلندر کی بھی مجلس میں چلے جایا کرو۔ اب امیر خسرو اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کی مجلس میں جاؤں؟ اور حیرت کی بات ہے، یہاں تو میرے جیسا آدمی تو ڈرے کہ میرا مرید جو ہے کسی اور ولی کے پاس جائے گا تو اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا، میرا تو پتہ جو ہے وہ کٹ ہو گیا۔ لیکن عجیب بات ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء خود فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا امیر خسرو کبھی جو ہے حضرت بو علی قلندر کی بھی مجلس میں جایا کرو۔ اب وہ کتنی مرتبہ کہتے، ایک دن حضرت امیر خسرو نے تہیہ کر لیا کہ آج حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ گئے مجلس میں بیٹھ گئے، مریدین بیٹھے، حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ مسند پر، سارے مریدین۔ حضرت امیر خسرو کو دیکھا، پہچان گئے کہ یہ نظام الدین اولیاء کا چہیتا مرید ہے، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ بڑا وفادار اور چہیتا مرید ہے۔ اب تھوڑا سا آزمانے کے لیے حضرت بو علی قلندر کہنے لگے، اے امیر خسرو ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کی باطنی محفل میں تیرے پیر کو نہیں دیکھا، تیرے پیر کو حضور علیہ السلام کی باطنی محفل میں نہیں دیکھا۔ اب آپ جانتے ہیں وفادار مرید اپنے مرشد کے عشق میں فنا ہونے والا کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اٹھ کر آ گئے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا حضرت امیر خسرو پریشان ہے، پوچھنے لگے، بیٹا امیر خسرو میں نے کہا تھا حضرت بو علی قلندر کے پاس جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، تم نہیں گئے؟ عرض کرتے حضور میں ان کے پاس گیا تھا، وہ مجھے کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے، اے امیر خسرو کبھی ہم نے تمہارے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کو حضور کی باطنی مجلس میں نہیں دیکھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں اٹھ کے آ گیا۔ نظام الدین اولیاء مسکرانے لگے، کہنے لگے، امیر خسرو واپس جاؤ۔ کہیں گے اگر پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ کہیں تو ان سے کہنا کہ اے بو علی قلندر آپ مجھے حضور کی مجلس میں پہنچا دیجئے، میں خود مرشد کو تلاش کر لوں گا۔ اب جو ہے حضرت امیر خسرو اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضرت بو علی قلندر کی مجلس میں محفل سجی ہوئی ہے، بالکل آپ جو ہے مسند نشیں ہے، روحانیت ہی روحانیت ہے۔ حضرت امیر خسرو کو دیکھا تو حضرت بو علی قلندر کہنے لگے، امیر خسرو میں نے کبھی حضور علیہ السلام کی باطنی مجلس میں تیرے پیر کو نہیں دیکھا۔ حضرت امیر خسرو عرض کرتے، حضور مجھے آپ حضور علیہ السلام کی باطنی مجلس میں پہنچا دیں، میں خود اپنے مرشد کو تلاش کر لوں۔ اب حضرت امیر خسرو کو قریب بلایا، یہاں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنا دست مبارک حضرت بو علی قلندر نے حضرت امیر خسرو کے سر پہ رکھا، بس اللہ کے ولی کا ہاتھ رکھنا تھا، امیر خسرو کی آنکھوں سے سارے غیب کے پردے ہٹ گئے۔ کیا دیکھا؟ نبی پاک علیہ السلام جلوہ کرے، بڑے بڑے روحانی شخصیت موجود ہے، باطنی مجلس سجی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر خسرو کو دیکھا تو کہا، خسرو کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرشد کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خسرو اوپر چلے جاؤ۔ اب اوپر گئے، اوپر بھی حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، بڑے بڑے اولیاء۔ نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں، خسرو کیسے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرشد کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ فرمایا اوپر سب سے پہلے درجے کی جو محفل ہے اس پر چلے جاؤ۔ کہتے میں اور اوپر چلا گیا، پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اس طرح اپنی شان سے مسند پر جلوہ گر ہیں۔ یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اور دونوں بزرگوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ جب امیر خسرو کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے دائیں اور بائیں والے بزرگوں سے کہا کہ کبھی اپنے چہرے سے نقاب بھی ہٹا دیا کرو،
کبھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا بھی دیا کرو. بس حضور علیہ السلام کا حکم ملنا تھا. دائیں والے نے جب وہ نقاب ہٹایا تو وہ غوث اعظم تھے, بائیں والے نے ہٹایا تو نظام الدین اولیاء. حضرت امیر خسرو مرشد کو دیکھ کر سیدھے قدموں میں گرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ابو علی قلندر ہاتھ ہٹا دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا میں نے مرشد کو ڈھونڈنے بھیجا تھا, قدموں میں گرنے نہیں بھیجا تھا. اللہ اکبر. تو یہ باطنی مجلسیں یہ صوفیاء اور بزرگوں کی ہوتی ہیں. تو حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو جو بزرگ ملے تھے وہ بھی عزیزان گرامی نبی پاک علیہ السلام کی باطنی مجلس اور محفل میں موجود ہوتے تھے. اور یہ قصیدہ جو ہے انہوں نے وہاں سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس قصیدے کو اتنی جو ہے وہ شہرت عطا فرمائی. اور کیوں نہ ہو, جس چیز کو حضور علیہ السلام پسند کر لیں وہ کائنات میں شہرت اور بلندی پاتی ہے, اسے بلندی ہی بلندی ملتی ہے. تو اس قصیدے کو, اور اب تو حیرت کی بات ہے کہ اپنے بھی پڑھتے ہیں پرائی بھی پڑھتے ہیں, سبھی پڑھتے ہیں, نعت خواں بھی پڑھتے ہیں, گلوکار بھی پڑھتے ہیں, سب نے جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو عزیزان گرامی اب آئیے قصیدہ بردہ شریف. بردہ کہتے ہیں چادر کو, جو امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک علیہ السلام نے چادر عطا کی تھی. اس وجہ سے یہ قصیدہ چادر والا قصیدہ کے نام سے مشہور ہو گیا, چادر والا قصیدہ. اور آج تک جو ہے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے پوری دنیا میں جو ہے وہ عزیزان گرامی اسے پڑھا جاتا ہے. اور اس قصیدے کی سب سے بہترین خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ مومن عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اس قصیدے کو پڑھے تو نبی پاک علیہ السلام کی براہ راست نگاہیں اس پر ہوتی. اور دوسری برکت یہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والے کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے. دل میں بڑا اشتیاق, بڑی محبت تھی اللہ کے محبوب سے. کہا جاتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی دن بھر میں 1,00,000 مرتبہ سرکار پر درود بھیجتے. اتنے بڑے بادشاہ ہو کر آپ دیکھیے کیسی حضور علیہ السلام سے محبت. اب وہ بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے حضور بڑا دل چاہتا ہے, اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہوں, مجھے زیارت کرنی ہے. اور بزرگ نے فرمایا اے محمود غزنوی جاؤ قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دو, تمہیں خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوگی. حضرت محمود غزنوی نے پورا قصیدہ پڑھا, لیکن رات میں کوئی کرم نہ ہوا, کوئی زیارت نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر بزرگ کے پاس آئے گا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ قصیدہ پڑھ کے سو جاؤ تمہیں سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوگی, مجھے تو زیارت نہیں ہوئی. ان بزرگ نے کہا کہ تم نے قصیدہ کیسے پڑھا؟ حضرت محمود غزنوی کہنے لگے کہ میں نے اشعار پہلا دوسرا تیسرا ایسے جو ہے میں نے تمام اشعار پڑھے. بزرگ کہنے لگے نہیں, یہ قصیدہ کیسے پڑھا جاتا ہے, ہر شعر کے بعد یہ درود پڑھنا پڑتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت محمود غزنوی اٹھے اور انہوں نے ہر شعر کے بعد یہ درود پاک کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یہ درود کے ساتھ انہوں نے پورا قصیدہ پڑھا. رات سوئے تو خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب. تو یہ عزیزان گرامی بہت مجرب ہے آدمی کے لیے کہ وہ اس سے شفا بھی پا سکتا ہے اور اس سے نبی پاک علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. اب آئیے پہلے شعر سے اس کی ابتدا کرتے ہیں, چوتھی فصل, اور فصل کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا حضرت نے ابان مولدہ عن طیب انصرہ یطیب مبتداء منہ و مختتم. اگر اس کو ترنم میں پڑھنا ہے تو آپ
میرے ساتھ پڑھ لیے، ورنہ آپ جو ہے مولایا صلی وسلم پڑھیے. ابنا مولد عن طیب انصره یطیب مبتدأ منه ومختتم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کا ترجمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو کو ظاہر کر دیا اور فرماتے ہیں لوگوں دیکھو حضور علیہ السلام کی جائے ولادت اور جائے مدفن دونوں کیسے پاک اور خوشبودار ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم اطہر رب تعالیٰ نے ایسا بے مثل پیدا کیا ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی شخص آپ جیسا نہ پیدا کیا ہے نہ کبھی کرے گا. اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں. ہر کسی کے پسینے سے بو آتی ہے. میرے محبوب ایسی شان والے ہیں کہ پسینے سے بھی مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا یہاں ولادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ولادت ہوئی. سنیے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے نور نظر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حسن و جمال ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اور فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین اور عمدہ کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انسان العیون جلد اول صفحہ نمبر 147 پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں جائے ولادت نبی پاک علیہ السلام میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ علیہ السلام دور سے بھی سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور نیچے سبز رنگ کا بچھونا ہے. آپ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی پورے کمرے میں جسم مصطفیٰ سے ایسی خوشبو نکلی کہ ہر طرف خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے. ہر طرف جو ہے وہ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اور اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جسے سبل الہدی والرشاد پہلی جلد صفحہ نمبر 473 پر امام صالحی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میری سواری قبیلہ بنو سعد میں پہنچی اللہ اکبر کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی میرے گھر کے اندر تشریف لائے ارے پورا گھر بلکہ سارا قبیلہ بنو سعد کستوری کی خوشبو سے مہک اٹھا. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. اور اللہ اکبر. عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی نورانی ہستی ہیں اور ایسی جو ہے خوشبو آپ سے مہکتی تھی کہ امام صالحی اسی سبل الہدی میں فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے جب بھی مصافحہ کرتا تو آپ کی جلد مبارک سے اپنی جلد کو مس کرتا تھا اور پھر میں اپنے سیدھے ہاتھ کو دیکھتا. کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ہاتھوں سے بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو آنے لگ جاتی. اور فرمایا حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا. ارے وہ ہاتھ کیسا تھا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور ہاتھ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی. عزیزان گرامی محبوب کے جسم اطہر سے ہر وقت ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے. خوشبو سے صحابہ
پہچان لیتے تھے کہ محبوب مدینے کی کس گلی میں موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں نبی پاک علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا کہ محبوب علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ارے ہم مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتے، جس گلی سے پسینہ محبوب کی خوشبو محسوس ہوتی اسی گلی میں داخل ہو جاتے کہ محبوب ادھر ہی ہوں گے، کیونکہ خوشبو مہک رہی ہے۔ اور اسی کو 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں قلم بند فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یعنی صحابہ اگر محبوب کا پتہ نہ پاتے تو جس گلی میں پسینے کی خوشبو آتی اسی میں داخل ہو جاتے۔ کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عرش تک پھیلی ہے تاب عارش، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔ اور کہتے ہیں یہی خوشبو والی ہستی میری قبر میں آ جائے، اندھیری قبر میں آ جائے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی جو ہے روشنی داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، وہ میری قبر میں آ جائے تو امام کہتے ہیں جگمگا اٹھی میری قبر کی خاک، ارے تیرے قربان چمکنے والے۔ کہتے ہیں آپ کیا آئے کہ میری جو قبر ہے اندھیرا گھر تھا، وہ آپ کے نور سے جو ہے وہ جگمگ جگمگ اور چمکنے لگی۔ اور آگے کہتے ہیں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ اور کہتے ہیں آسیوں تھام لو دامن ان کا، جانتے ہو کیسی ہستی ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ جھڑکنے والے نہیں ہے، یہ منع کرنے والے نہیں ہے، یہ خالی لوٹانے والے نہیں ہے۔ کہتے ہیں آسیوں تھام لو دامن ان کا، ارے وہ نہیں ہاتھ چٹکنے والے، وہ تو عطا کرنے والے ہیں۔ اسی کو امام کہتے ہیں کہ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں کہ خواجہ بنا دیا، کوئی داتا بنا دیا، کوئی گنج شکر بنا دیا، کوئی غوث اعظم بنا دیا۔ بندوں کو ان کے عشق نے کیا کیا بنا دیا، ان کی عنایتوں کا میں کیسے کروں بیان، ارے خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا۔ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا ہی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم کتنے لوگ یہاں جو مدینہ پاک کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی کوئی مدینے حاضری کے لیے جاتا ہے تو مدینے کی گلیوں میں آج بھی گھومتا ہے تو پسینہ محبوب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی خوشبو مدینے کی گلیوں میں جو آپ کو نہ لندن میں ملے، نہ پیرس میں ملے، نہ کوئی مشت و عنبر